السلام علیکم ایوری ون۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے وضو کے متعلق۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ وضو کر رہے تھے۔ وضو کرنے کے بعد آپ مسکرائے۔ مسکرانے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ صرف دانت ظاہر ہوں، آواز پیدا نہ ہو۔ اور ایک شخص سے پوچھا کہ بتاؤ میں کیوں مسکرایا؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا۔ تو آپ نے خود ہی جواب دیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن وضو کیا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ بتاؤ میں کیوں مسکرایا مسکرانے کے بعد؟ تو تمام صحابہ نے بھی یہی عرض کیا کہ ہم نہیں جانتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دیا تو میں ان کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ صحابہ کرام کا عشق رسول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرتے تھے کہ وہ حضور کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتے اور ان پر عمل ذوق اور شوق کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ خالد بن ولید کا واقعہ آتا ہے کہ وہ جنگ کے اندر جب وہ امامہ گر گیا اور کیپ نیچے زمین پر گر گئی تو وہ ڈھونڈ رہے تھے، حالانکہ وہ قتل و غارت ہو رہی تھی، لڑائی ہو رہی تھی، جنگ ہو رہی تھی، لیکن آپ اپنی کیپ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اور کسی نے پوچھا امیر المومنین یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ کیا عمل کر رہے ہیں؟ ادھر جنگ ہو رہی ہے، ادھر بندے قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اور آپ اپنی ٹوپی کے پیچھے ہیں۔ تو آپ نے عرض کیا اور کہا کہ یہ اس ٹوپی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں، بال ہیں، جس کی وجہ سے میں ہر جنگ فتح حاصل کرتا ہوں اور فتح مجھے ملتی ہے، یہ لہٰذا میں اس وجہ سے یہ کام کر رہا تھا۔ یہ ان کی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ ان کا پیار تھا۔ اور انہی وجہ سے عزت کپڑوں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملتا ہے جس کا مفہوم میں آپ سے منقول ہے کہ جب آپ کہیں گئے فتح حاصل کرنے کے لیے اور ملک کو فتح کرنے کے لیے تو بادشاہ نے چابیاں دے دی اور آپ نے سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا اور کہا کہ اسلام کی جو عزت ہے وہ ہمارے کپڑوں سے نہیں بلکہ اسلام کی اپنی ایک ویلیو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے، اللہ کو ماننے والوں کی ایک اپنی ہی پہچان ہوتی ہے۔ تو میں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ آپ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، اور اللہ بھی حکم دیتا ہے کہ میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو، اس میں کامیابی ہے۔ اس میں یقین کریں کہ 5 نمازوں کے اندر حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ میسیج کنوے کر رہا ہے اور اس میسیج کا ہم کوئی ریپلائی نہیں دے رہے۔ کوئی اصل اگر آپ کسی بھی جگہ پر کاروباری ہے، بزنس مین ہے، ٹیچر ہے، خطیب ہے، امام ہے، مفتی ہیں، اگر آپ کے اندر دین کا درد، دین کی محبت نہیں ہے تو یقین جانیے آپ ناکام ہیں۔ آپ اگر یہ میری ویڈیو واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں تو آپ کا شکریہ۔ مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ آپ مجھے کمنٹ کر کر بتائیں، اپنے اظہار خیال کریں اور بتائیں کہ آپ کو یہ باتیں کیسے لگی، اور نیچے ضرور ان باکس کیجئے گا۔ اور میں عرض کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، 313 مرتبہ کثرت درود پاک میں شمار کیا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچان ہوگی۔ یہی عزت کا سبب ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں عزت نہیں ملتی معاشرے میں، ہمیں گھر میں عزت نہیں ہے، ہمیں کوئی وظیفہ دے دے۔ یقین جانیے اگر آپ کو وظیفہ کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ سب دل اور جان سے دین سے محبت کرے، دین والوں سے محبت کرے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے تو دنیا میں بھی عزت ہے اور مرنے کے بعد بھی عزت آپ کی ضرور ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ جب تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو وہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کی صفات بھی قدیم ہے، رحیم کریم، وہ بعد میں نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے، خود ذات بھی ہمیشہ سے ہے، صفات بھی ہمیشہ سے ہیں، آلویز اس کی صفات ہمیشہ سے ہیں۔ لہٰذا ریکمنڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام سے اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اہل و عیال سے محبت کرنا صحیح العقیدے والے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ ہماری دنیا اور آخرت کامیاب مل سکتی ہے۔ عرض کرنے کا مطلب